بہت زیادہ ٹیچر اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ بچے بہت زیادہ مشکل ہے آج کل کے. یہ الفا جنریشن ہے، جنریشن زی ہے، اور ابھی بیٹا جنریشن ہے، اور یہ بہت زیادہ مشکل ہے. بچے مشکل نہیں ہیں، ان کی کہانیاں بہت زیادہ مشکل ہیں. کہانی کیا ہے اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کر لیں. اگر ایک دفعہ ایک ٹیچر ایمپیتھیٹک وے میں، سمپیتھیٹک نہیں، ایمپیتھیٹک وے میں اپنے آپ کو بچوں کی جگہ پر رکھ لے اور یہ سوچے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور اس بچے کی اس وقت کیا فیلنگ ہے، اور جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میری کیا فیلنگ تھی اس ٹائم. سب سے پہلے یہ بچہ انتہا درجے کی مشکلات کا شکار ہے، اس وجہ سے اس کی کہانی مشکل ہے. کیسے؟ ہمارے ٹائم پر کیا تھا؟ ایک پی ٹی وی تھا، ایک پی ٹی وی ورلڈ ہوتا تھا، ریڈیو ہوتا تھا. صبح ایک کارٹون ہم نے دیکھ لیا، دوپہر کو اگر ایک کارٹون آ گیا، اور سیٹرڈے کی رات کو ایک مووی لگتی تھی، وہ بھی نیوز پیپر ہمیں بتایا جاتا کہ جو آنے والے سیٹرڈے کو مووی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، بچوں کو دور رکھے. یہ ہماری زندگی تھی، بڑی ریلیکس لائف تھی، خالص لائف تھی، سادہ لائف تھی. اب اپنی زندگی کو ذرا اس بچے کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کر لے تو یہ بچہ کتنی افراتفری میں جی رہا ہے. اس وجہ سے اس بچے کی زندگی اور کہانی مشکل ہے. ٹیچر کو یہ بات سمجھنی ہوگی، اور یہ بارہا میں دہرا چکا ہوں کہ اس وقت کرنٹلی دو کام انتہا درجے کے مشکل بن گئے ہیں، پیرنٹنگ اور ٹیچنگ. اور یہ دونوں پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں اپنے کام کو انتہائی فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. اس حوالے سے جو اس کام بچوں کی جو پرورش اور جو تربیت ہے، اس کی طرف جتنا ایفرٹ پیرنٹس کو اور ٹیچر کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، اور کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے اس حوالے سے. کیونکہ ہمیں جو بتایا گیا ہے ہم اسی طریقے سے بچوں کو وہ سمجھاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط اپروچ ہے. اس وجہ سے یہ بچہ آپ دیکھ لے، موبائل کا چیلنج ہے اس کو یہ جو کرنٹلی جو ہو رہا ہے، بچہ ہمارا ایسٹ میں ہے، مشرق میں ہے، لیکن اس کی ٹوٹل مینٹلٹی مغرب والی بن رہی ہے. یہ اس وقت سیمولیشن میں ہے. سیمولیشن کہتے ہیں کہ ایک بناوٹی زندگی اور شو آف والی زندگی ہے، کہ مطلب اس کو اتنا گلیمرائز کیا جاتا ہے چیزوں کو موبائل کے ذریعے کہ یہ اس کو ہی حقیقی زندگی سمجھنے لگا ہے. یہ بھی چیلنج ہے نا بچے کو. اس کے علاوہ بچہ وہی کرتا ہے جو اس نے ویڈیوز میں دیکھے. اس کی زیادہ تر تربیت ٹیچرز اور پیرنٹ کی بنسبت موبائل سے ہو رہی ہے. تو یہ ایٹ دا سیم ٹائم بچے کے لیے بھی چیلنج ہے، لیکن یہ ٹیچرز کے لیے بھی چیلنج ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی چیلنج ہے کہ بچہ اور ٹیچر اور پیرنٹ اس جمود کو کیسے توڑے. اس کے ساتھ بچے کو یہ احساس کیسے دلائے، ایک اچھی ٹیچر اور ایک اچھا پیرنٹ، کہ بیٹا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے ساتھ بونڈنگ کریٹ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. یہ احساس دلانا آج کل بچے کو یہ انتہا درجے کا مشکل ہوا ہے. اس وجہ سے اس بچے کی کہانی مشکل ہے. بچہ مشکل نہیں ہے، بچہ غلط بھی نہیں ہے. یہاں پر میں بچے کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں اور ٹیچر کو میں بلیم نہیں کر رہا ہوں. میں ایک ریئلسٹک وے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیچر اس بات کو سمجھے اور اسی کے اکارڈنگلی اس بچے کو اپروچ کرے. اب کیسا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے نمبر پر ایموشنل سیفٹی. یہ بچہ انتہا درجے کی ایک انسرٹن سچویشن میں زندگی گزار رہا ہے. نہ گھر میں اس کو وہ ایموشنل سیفٹی مل رہی ہے اور نہ اسکول میں اس کو وہ ایموشنل سیفٹی مل رہی ہے. بچہ ذہنی طور پر افراتفری کا شکار تو آلریڈی ہے، لیکن یہ افراتفری یہ کس کے پاس لے جائے، کس کو اپنے دکڑے سنائے، کس کو اپنی مشکلات بتائے، کس کو وہ کرے، وہ ایموشنل سیفٹی اس کو نہیں مل رہی. اگر استاد، ابھی قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ استاد کی ڈیفینیشن میں ڈیفرنٹ کر رہا ہوں، چینج کر رہا ہوں اس کو. تو کہا گیا کہ شاہ صاحب کیا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ استاد اس کو کہتے ہیں جب بچہ پریشان ہو تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اینڈ اسکپنگ اے بیٹ اس بچے کے مائنڈ میں اس ٹیچر کا خیال آئے کہ میں مشکل میں ہوں، یہ مشکل میری فلاں ٹیچر حل کر سکتی ہے. وداؤٹ اسکپنگ اے بیٹ، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یہ بچہ سیدھا اس استاد کے پاس جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس استاد نے وہ ایموشنل سیفٹی، وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا اور اس بچے کے ساتھ بونڈنگ کریٹ کی ہے.
دوسرے نمبر پر ہے ہم ابھی کیا کرتے ہیں, بچہ غلط ہوتا ہے نا تو ہم فوری طور پر ایبرپٹ کر لیتے ہیں. بھائی پہلے کنیکشن کر لو, اس کے بعد کریکشن کی طرف آ جاؤ. کنیکٹنگ بیفور کریکٹنگ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ایبرپٹ, نہیں بیٹا تم نہیں کر سکتے, نہیں بیٹا یہ تو آپ نے غلط کیا ہے, میں نے کیا کہا تھا کہ ایسے مت کرو. آپ کو ماں باپ نہیں سمجھاتے. اب یہ کنیکشن نہیں ہے, صرف کریکشن ہو رہی ہے. تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کنیکشن کے بغیر کسی کو کوئی بات بتا رہے ہو تو آپ غیر زبان میں اس کے سامنے تبلیغ کر رہے ہو, چاہے وہ اچھی بات ہی کیوں نہ ہو. تو اس وجہ سے کنیکشن بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ ایموشنل سیفٹی میں ہی آتا ہے. اور کنیکٹنگ, بونڈ, ریپور بلڈنگ, بچے کے لیول پر آؤ, اس کے ساتھ دوستی کر لو, اس کے بعد آپ اس کو سمجھاؤ. مائکرو اسٹریٹجی, بچے کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیا کرے, بڑے ٹاسک نہ دے. بچہ چھوٹا کام کر لے, چاہے وہ اپنے رائٹنگ کے علاوہ ہو, نوٹ بک کے علاوہ ہو, اس کے علاوہ ہو. کوئی اس طرح کام دیا کر کے بیٹا آج آپ نے گھر جانا ہے اور اپنی مما کی مدد کرنی ہے, اور وہ جب آپ کو اگلے دن آ کر بتا دینا تو اس کو پورے کلاس کے سامنے سیلیبریٹ کر لے. بچے کی موٹیویشن بڑھتی ہے, بچہ خوش ہوتا ہے. اس وقت بچہ اگر اسکول آتا ہے تو اگر یہ بات اس طرح کہی جائے تو یہ غلط نہیں ہوگی کہ بچہ میتھس, کیمسٹری, فزکس, سائنس, اردو, اسلامیات اس کو پڑھنے کے لیے نہیں آتا. بچہ آتا ہے کہ کوئی میری داد رسی کرے, میری تعریف کرے, مجھے اپریشیٹ کر لے کہ میں کچھ تو کر رہا ہوں, کہیں سے کوئی تعریف تو مجھے ملے, کوئی اس طرح پازیٹیو فیڈ بیک ملے کہ اس سے میری جو ہے وہ ایک سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہائی ہو, میں اپنے بارے میں کچھ اچھا فیل کر لوں. ہمارا معاشرہ اس معاملے میں انتہائی فقدان کا شکار ہے, چاہے وہ گھر ہو, معاشرہ ہو یا پھر اسکول ہو. تعریف ہم نہیں کرتے. ایکٹیو لسننگ, یہاں پر ایکٹیو لسننگ جو ہے یہ بچوں کا نہیں ہے, یہ ٹیچر کا ہے. بھائی سنا کرے, اس طرح ایمپیتھیٹک وے میں آپ اپنے آپ کو بچے کی جگہ پر رکھ لیتے ہو تو اس طرح بچے کو سنا کرے. جب بھی ہم یہاں پر پتہ کیا کرتے ہیں, ٹیچر غلطی کیا کرتی ہے, ٹیچر ہیئرنگ کرتی ہے, لسننگ نہیں کرتی. پیرنٹ بھی ہیئرنگ کرتے ہیں, لسننگ نہیں کرتے. لسننگ میں اور ہیئرنگ میں یہاں پر یہی فرق ہے کہ ہم بچے کو سنتے نہیں ہیں. اب آپ بچے کو جو سن رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے, وہ کوئی اور کہانی آپ کو بتانا چاہتا ہے, سمجھانا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہے, اور آپ نے صرف ہیئر کر دیا اور اس کے بعد آپ نے ابرپٹلی اپنا آپ وہ جو آپ کی جو بھی رائے ہے وہ آپ نے اس پہ توپ دی. اور پیرنٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, بڑے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ بچہ اس وقت ایگزاسشن میں ہے, یہ ایک پریشر کوکر میں ہے, جو گھر میں بھی یہ پک رہا ہے اور اسکول میں بھی یہ پک رہا ہے. تو اس وجہ سے کوشش کر لے کہ بچے کو سنا کرے. اور جب آپ گڈ لسنر بنیں گے, کمیونیکیشن سکلز کی یہ ٹاپ کی ایک کوالٹی ہے کہ یہ کمیونیکیشن کا نام بولنا نہیں ہے, کمیونیکیشن کا نام سننا ہے. جب بھی آپ اس طرح سننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے, جو کہ بہت مشکل کام ہے, ہم سنتے نہیں ہیں, ہم دوسرے کو اس وجہ سے سنتے ہیں کہ یہ خاموش کب ہوگا کہ میں اپنے رائے اس پہ توپ دوں. بچے ایسے نہیں. بچے جب بھی آپ اس کو سننا شروع کریں گے, تھوڑی دیر کے لیے تحمل کے ساتھ سنیں, آپ کو کوئی اور پیراڈائم وہاں سے نظر آئے گا کہ اچھا میں تو اس بچے کو ہوم ورک پہ ڈانٹ رہا تھا یا رہی تھی, یہ بچہ تو بیسیکلی مجھے کوئی اپنے زخم کے بارے میں بتانا چاہتا ہے, یہ بچہ تو مجھے اپنے ماں کی کوئی شکایت لگانا چاہتا ہے اور میں اس کو ہوم ورک کے پیچھے پڑھی تھی یا پڑھا تھا. تو یہ ہوتا ہے لسننگ کا کمال کہ گڈ لسنر بنے. ایک گڈ ٹیچر گڈ لسنر ہوتا ہے. پازیٹیو لینگویج, جب بھی بچہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو کوشش کر لے کہ اس کے ساتھ جو بھی آپ بات کرتے ہو یہ مثبت ہو. تم نہیں کر سکتے کی جگہ بیٹا آؤ مل کے کرتے ہیں, اس طرح کے جملے آپ کے ڈکشنری میں ہونے چاہیے کہ بیٹا میں نے کتنی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے, مجھے پتا تھا آپ ہوم ورک نہیں کر کے آؤ گے, تو اس سے بہتر ہے کہ بیٹا آپ نے ہوم ورک نہیں کیا, مجھے بتا سکتے کیا وجہ ہے. تو اس طرح کے پازیٹیو جملے جب آپ اپنی زندگی میں اپنی کلاس میں لائیں گے تو یہ بچے کے ساتھ آٹومیٹکلی آپ کا ایک رشتہ, آپ کا ایک بونڈ, ایک ایموشنل سیفٹی بن جائے گی, اور خود بخود وہ کنیکٹنگ اور کریکٹنگ کی طرف بات چلی جائے گی. آپ رول ماڈل ہو بھائی تھی اس بچوں کے, یہ ذہن میں رکھو, آپ رول ماڈل ہو. اس وقت استاد بری طرح فیل ہو چکا ہے اپنے آپ کو رول ماڈل پریزنٹ کرنے میں بچے کے سامنے. آپ کے اور بچے کے بیچ میں ایک تعلق ہونا چاہیے, لیکن ایک گیپ بھی ہونا چاہیے, اور وہ گیپ جو ہے اس کو فل کرتا ہے عزت,
وقار, ڈگنیٹی, ریسپیکٹ. سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ہمارے زمانے میں ٹیچر جب رستے سے گزرتا تھا تو ہم سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے, سلام کرتے تھے, ٹیچر جا رہا ہے. اب وہ ریسپیکٹ ختم ہو گیا. کیوں؟ اس میں بھی بچوں کی غلطی نہیں ہے. بچہ ہے ہی الفا جنریشن زی ہے, بیٹا ہے, بچہ ہے ہی ایسے دور میں جی رہا ہے کہ اس کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. وہ مزاجن اس کی جو ہے وہ مینٹلٹی بن رہی ہے مغرب والی. استاد فیل ہو رہا ہے اس چیلنج کو ٹیکل کرنے میں. یہ استاد کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم چیلنج ہے لیکن اپرچونٹی بھی ہے. یہ خلا ہے نا, گیپ ہے ایک قسم کا. تو استاد اس گیپ کو ختم کرنے میں ناکام ہوا ہے, اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل بچے کے سامنے پریزنٹ کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. اس وجہ سے کوشش کر لے کہ بچوں کو, اگر آپ بچوں کے رول ماڈل ہو تو پہلے رول ماڈل کی ڈیفینیشن ڈیفائن کر لے کہ واٹ از رول ماڈل اکارڈنگ ٹو یو. پھر آپ اپنی زندگی میں چلے جائے کہ میرا کون سا رول ماڈل تھا میرے اسکول کے ٹائم پر, تو اس کی خاصیات نکالے کہ وہ کیوں تھا اور یہ کیوں نہیں تھا. تو آپ کو وہ جو کیوں تھا رول ماڈل آپ کا, وہ اٹھا لے اور اس کو اپنے آپ پر فٹ کر لے, ریفائن کر لے, فلٹر کر لے اور مزید پالش طریقے سے بچے کے سامنے پریزنٹ کر لے. پھر دیکھیں کیسے نہیں ہوتا. ہاں, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کنسسٹنسی, مستقل مزاجی اور فالو اپ. ایک دفعہ آپ نے بچے کو کریکٹ کر دیا, کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. کنیکشن تو ہو گئی ہے, کریکٹنگ بھی ہو گئی ہے, لیکن یہ متواتر کام ہے. وہ ڈینزل واشنگٹن نے بڑے مزے کی بات کی ہے نا, without commitment you will never start but without consistency you will never finish. اگر آپ نے اس بچے کے پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے تو یہ مستقل مزاجی سے ہوتا ہے اور فالو اپ سے ہوتا ہے. بچے کا فالو اپ رکھ لیا کرے. آپ نے ایک دن اس کو کوئی ٹریٹمنٹ دے دی, ٹریٹمنٹ ہے, آپ نے اس کے ساتھ تعلق بنایا, آپ نے کنیکشن کر دی ہے, آپ نے ریپور بلڈ کر دیا, آپ ایموشنل سیفٹی پہ آ گئے, آپ نے اس کو لسننگ کر دی ہے, آپ نے یہ ساری چیزیں کر دی ہے. اب آپ نے ایک دن کر دیا ہے لیکن یہ اگلے دن ختم نہیں ہوگا, یہ مستقل مزاجی سے ہوگا, یہ روزانہ کا کام ہے, یہ ٹیچر کی ڈکشنری میں لازم و ملزوم ہونا چاہیے. اور جب آپ یہ ساری چیزیں کر لو, ایک ہفتے تک کر لو, تو اس کا فالو اپ رکھ لیا کرے پیرنٹس سے لیے کہ اب بچے کا میں نے اس طرح ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی ہے, میں نے تھوڑی سی اپنی اپروچ کو چینج کیا ہے, تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس بچے میں کوئی فرق نظر آیا ہے کہ نہیں. ہمیشہ یاد رکھ لیں, ہمیں کافی دفعہ اپنی پرفارمنس کا پتہ خود نہیں چلتا, ہمیں دوسروں کی فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے. وہ دوسرا کون ہے؟ یا اسکول میں مینجمنٹ ہے یا پھر گھر پہ پیرنٹس سے. اور فیڈ بیک, جو ٹیچر فیڈ بیک کا درد سہ سکتی ہے وہ بیسٹ ٹیچر ہوتی ہے. فیڈ بیک کا درد کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ نے اپنی پوری ایفرٹ کی, رات کو 10, 11, 12 بجے تک آپ نے لیسن پلاننگ کی ہے, صبح آپ نے کوئی اور طریقے سے لیسن اپنا ریڈی کیا ہے, ایکٹیویٹیز کی ہے, آپ نے سارا سب کچھ کیا, اس کے باوجود ایک پیرنٹ کی کال آئی اور آپ کو ٹھکا کے اس نے سنا دی. اس کو دل پہ مت لے, یہ فیڈ بیک ہے. آپ سامنے والے کا کسی بھی قسم کا فیڈ بیک ہو سکتا ہے, اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. دو چیزیں ہوتی ہے, سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن. سرکل آف کنسرن آپ کا اختیار نہیں ہے, آپ کے اختیار میں ہے نہیں. مثال کے ملک میں مہنگائی ہے, اور بھائی کنسرن آپ کا ہے ہی نہیں ہے, آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو. بجلی دن بدن مہنگی ہو رہی ہے, ہاں تو دیٹ از ناٹ یور کنسرن, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مجھے یہ حکومت نہیں پسند, نہیں کر سکتے آپ. تو ایگزیکٹلی اسی طرح پیرنٹ جو کہتے ہیں آپ اس کا آپ پہ اختیار, آپ کا اس پہ اختیار نہیں ہے, تو آپ کا کس چیز پہ ہے؟ سرکل آف انفلوئنس پہ ہے. اپنے انفلوئنس پہ کام کر لو. فیڈ بیک سنا آپ کو لگے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو گندا, غلط, سخت قسم کا فیڈ بیک ہوتا ہے وہی انسان کو بناتا ہے. کہ آپ اس کو لیتے کس طرح ہو, کیا میرے کام کے بارے میں آپ نے یہ کہا, تو پھر آپ میں اور وہ سامنے والے بندے میں فرق کیا ہوا؟ استاد تو نام ہی ہے پیشنس کا, صبر کا, برداشت کا.